بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ نیز بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میری صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علمبردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیث رکھا، جس کے عربی بے معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوبصورت تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے کے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حضرت شیث سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کر دیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق والد حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے، گو کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء اکرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام تو شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کے آلہ کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے۔
اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایات میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے، اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار، اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم و حوا کا تیسرا بیٹا، نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر نہ ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور ہر آن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ، نمبر 2 عراق کے شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم